بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم سیکھیں گے نون قطنی۔ نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں بعض حروف کے نیچے چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، اس طرح سے چھوٹا سا حروف، پورے الفاظ ہوتے ہیں اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے۔ تو اس نون کو کہتے کیا ہیں؟ اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ حرف کے ساتھ ملا کر یہ پڑھا جاتا ہے، مطلب اگلے حرف کے ساتھ۔ اس کی اگزامپلس آپ کو قرآن پاک میں مل جائیں گی، اور سورۃ کہف میں یا دوسری صورتوں میں۔ چلیں ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل اس طرح سے چھوٹا سا باریک سا لکھا ہوگا، اس مقدار میں بڑا نہیں لکھا ہوگا۔ قاف زبر قا، دال زیر یا دی، قادی را پیش رو، قادیرو۔ یہاں پہ دیکھیں الذین کی بجائے، الف کے بجائے نون کے نیچے زیر ہوگی، نلذین، یعنی نون کے نیچے زیر ہے، باقاعدہ زیر بھی لکھی ہوتی ہے اس کے نیچے۔ نون کو ہم نے آگے سے نلذی اس کے ساتھ ملانا ہے۔ قدیرو نلذی، الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا۔ قدیرو نلذی۔ اس کی ایک اور مثال بھی آگے دیکھتے ہیں۔ لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زال زبر زا، لوما زا، تا زیر تی، لوما زاتی۔ دیکھیں مکمل لفظ ہے، لیکن الذین یا جو بھی اگلا لفظ ہوگا اس سے پہلے درمیان میں کیا لکھا ہوگا؟ نون قطنی، چھوٹا سا نون، نون زیر لام نل۔ اس کو اگلے تشدید والے حرف کے ساتھ ملائیں گے، نلذین، لمزاتی، نلذین، لمزاتی، نلذین۔ ٹھیک سمجھ آ گئی؟ اس طرح چھوٹا سا نون ہوگا، اس کو اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اور مثال دیکھتے ہیں۔ نون پیش واو، نو، ہا پیش ہو، نوحو۔ دیکھیں یہاں پہ اگلے ایک الف لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی حرکت ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نوحو کے آگے نون قطنی پڑا ہوگا نیچے، نون زیر با، نب، با کے اوپر جزم ہے، قلقلہ ہوگا، نوحو نبنہو، نوحو نبنہو۔ دیکھیں نب، نون زیر با، نب۔ ہم نے حب نہیں ملانا، جو نون قطنی ہوگا اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانا ہے۔ نبنہ، وقف کی صورت میں نبنہ۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال۔ خا زبر یا خی، را زبر را، خیرہ، خیرہ، را نہیں، حروف مدہ نہیں ہوگا، خیرہ، نون زیر لام نل، خیرہ نل۔ نون قطنی کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، چاہے تشدید ہو چاہے جزم ہو، لیکن اس نون قطنی کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ خیرہ نل، واو زبر وا، صاد زیر آگے تشدید ہے، فیہ، فیہ، خیرہ نل وفیہ، تا پیش تو، خیرہ نل وفیۃ، وقف کی صورت میں خیرہ نل وفیہ، خالی ہا پہ وقف ہو جائے گا۔ مقصد یہاں پہ فی الحال میرا نون قطنی کو سمجھانا ہے کہ اس طرح سے الفاظوں کے درمیان چھوٹا سا نون، جس کو میں نے اسپیشلی ریڈ کلر کے ساتھ مینشن کیا ہے، نون لکھا ہوگا، لیکن جب آپ پارے میں پڑھیں گے تو وہ کلر تو نہیں ہوتے وہاں پہ تو اسی رائٹنگ میں اسی کلر میں لکھا ہوتا ہے۔ اگلی ایک اور مثال دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل شین زبر یا شی، شین زبر یا شی، حمزہ زبر آ، شیء۔ اب یہاں پہ حمزہ نہیں ہے، لیکن حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ نون چھوٹا سا پڑا ہوگا، نون زیر تا، نت، نون زیر تا، نت، تا زبر تا، نت، خا زبر خا، ذال زبر ذا، شیء نتخذ، ہا کھڑی زبر، ہا زبر، حمزہ آگے الف آگیا، ہا زبر الف، ہا۔ حروف مدہ کا قاعدہ ہے، اور اس کو وقف بھی مدہ کے ساتھ ہی کریں گے۔
شیئن اتخذها شیئن اتخذها. اب اس کی مثال میں آپ کو پارے سے میں دیتی ہوں تھوڑے سے. دیکھیں کس طرح سے لکھا ہوگا عربی گرامر کے اندر. ایسے جیسے ہی رائٹنگ ہوگی اسی طریقے سے لکھا ہوگا. میم پیش عین مو تا زبر تا معتا دال دو زیر دن. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی نون لکھا ہے. یہاں پہ نون اس لیے لکھا ہے کہ یہ نون قطنی کو اب آگے نہیں ملانا. دن یہ تنوین کو ظاہر کر رہا ہے کہ دن کرنا ہے. دن معتدن یہ نورانی قاعدے میں لکھا ہوگا اس طرح. اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہاں پہ کیوں نہیں ملایا، اس لیے میں نے کہا یہ بھی اگزامپل آپ کو دینی چاہیے. جیسے یہاں پہ ملانا ہے کیونکہ اگلے حرف کے اوپر لام یا تشدید یا جزم آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ تو نہیں ہے نا، تو یہاں پہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ دن نون کرنا ہے. بن تن یہ تنوین کو ظاہر کر رہا ہے. آثیمن آثیمن معتدن. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی مثال نون قطنی کی یہ ہے کہ چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے الفاظ کے نیچے. سورۃ کہف کے اندر تو ہم جب پڑھتے ہیں جمعے کے جمعے اسپیشلی آپ کی نظر پڑی ہوگی، اس حرف کو نون قطنی کو میرا مطلب اگلے لفظ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید میں بعض حروف کے نیچے ہے، زیادہ نہیں ہے، کچھ حروف کے نیچے چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے. اسے اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے.